اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، کوئی معاشرہ برباد کیوں ہو جاتا ہے؟ معاشرے کی بربادی کا انحصار کن کن چیزوں پر ہے؟ اگر ہم ساری چیزیں گنیں تو ویڈیو بڑی ہو جائے گی، ہم ایک ایک کر کے چیز پہ گنیں گے۔ آج ہم جس چیز پہ بات کرنے جا رہے ہیں ناظرین، کہ معاشرہ برباد یا معاشرہ میں ناکامی، معاشرہ میں غربت، معاشرہ میں فساد کب آنا شروع ہو جاتا ہے، یا معاشرے میں ایک کرائم ریشو کب بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، ایک ایک کو ہم شروع کریں گے۔ اور سب سے پہلا ہم شروع کریں گے نظام عدل سے۔ ناظرین، کسی معاشرے کی بربادی کا اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ایک ملک ناکام ہو رہا ہے، کوئی ایک ریاست ناکام ہو رہی ہے، کسی ریاست میں جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، کسی ریاست میں کریمنل ریشو اور جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، اور کسی معاشرے میں ناکامی ہو رہی ہے، کوئی معاشرہ غربت کی طرف جا رہا ہے، تو ناظرین سب سے پہلا جو وجہ ہوتی ہے اس معاشرے کی، اب یہاں پر میں کسی مذہب کو بھی شامل نہیں کر رہا، میں آپ لوگوں کو فیکٹ بتا رہا ہوں کس کے، انسانیت کے۔ ایک انسانیت ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مذہب انسان کو انسان بناتا ہے، لیکن کیا معاشرہ کامیاب کرنے کے لیے صرف مذہب پر ہی ڈیپینڈ کر سکتے ہیں؟ تو ایک اور چیز جس پہ عدل ہوتا ہے وہ معاشرے کامیاب ہوتے ہیں ناظرین۔ تو کیا ہمارا پاکستان ایک ناکام ریاست ہے؟ میں اس کو ناکام ریاست سمجھتا ہوں، کوئی جو مرضی سمجھ لے، کیونکہ ہمارے ڈالر کے ریٹ جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، غربت بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، افلاس بڑھتے جا رہا ہے، چیزوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے، امیر غریب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اس معاشرے کی ناکامی ہے۔ کوئی مجھ سے 1000 بار کہہ لے، میں اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے۔ اب یہ ہے کہ کب تک ناکام رہتی ہے اور کب اللہ رب العزت کو کامیاب کرے، یہ میرے اللہ کے معاملے ہیں، نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی اس دنیا کا بندہ جانتا ہے۔ خواہ ایسٹرالوجر جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہوروسکوپ بتانے والے، کہ 1000 بار بتا لیں جی کہ پاکستان میں اس مہینے پھرنے جا رہا ہے، ستارے ادھر سے گھوم کے ادھر آ رہے، جب میرا رب چاہتا ہے تبھی کچھ ہوتا ہے، دوسری بات ہے نہیں۔ آ جائیں اپنے ٹاپک کے اوپر۔ تو ناظرین، پاکستان ریاست ناکام ریاست کیوں ہے؟ ناظرین، کوئی پاکستان کے 25 کروڑ میں سے مجھے ایک بندہ قرآن پر حلف دے کے کہہ دے کہ پاکستان میں عدل کا نظام بہترین ہے، ٹھیک ہے جی، میں اپنی اس ویڈیو کو واپس لے لوں گا، میں اس سے معافی مانگوں گا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوگی۔ 25 کروڑ سے وہ بچہ جو 11-12 سال کا ہو گیا، جو شعور رکھتا ہے، جو نیوز بھی پڑھتا ہے، وہ بھی بتا دے گا کہ پاکستان میں وہ نظام جو سب سے زیادہ کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا، میں کوئی اور الفاظ نہیں استعمال کرتا، وہ نظام عدل کا ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ کرائم کرنے والا بچ جاتا ہے، ہمیشہ جرم کرنے والا، قتل کرنے والا، رشوت کھانے والا، فراڈ کرنے والا، ہر کوئی، کیا کس بندہ برائی کا نام لے، سب کچھ کرنے والا بچ جاتا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے مقدمے بدل جائیں گے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ بندہ مار کے جناب جی گزر جائیں، وہاں پر گاڑی اوپر چڑھا کے گزر جائیں، بے شک اس کی CCTV فوٹیج بھی مل جائے، وہ بچ جائیں گے، کیونکہ وہ کہہ دیں گے جی ہمارے پاس ثبوت ہی نہیں ہے، CCTV تو کوئی ثبوت تو نہیں نہ ہوتا۔ یہ ہمارا وہ معاشرہ ہے، نظام۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ دیکھ لیجئے کہ نومبر گزر گیا، دسمبر گزر گیا، جنوری بھی گزر رہا ہے، بارش کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت ختم کر دیتا ہے اس ملک سے، رحمت کی بارشیں ہی برسانا ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس ملک میں ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے، جی، جن کو عوام نے سلیکٹ نہیں کیا ہوتا، اور جو نیک لوگ نہیں ہوتے اس عوام میں سے۔ تو اس لیے ناظرین، عدل کے نظام کا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں عدل کے نظام کی، کہ آپ لوگ جاتے ہیں جب مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، اور جیسے ہی آپ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو باب السلام کے داخل ہوتے ہی دائیں طرف تقریباً 10-15 میٹر سے آپ دائیں طرف دیکھیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا خانہ نظر آئے گا، ان آیات کے بیچ میں ایک چھوٹا سا خانہ نظر آئے گا۔ کیا وہ وہاں سے اینٹ نکل گئی یا اینٹ لگائی ہی نہیں گئی؟ نہیں ناظرین، وہ ایک قصہ ہے نظام عدل کا۔ وہ نظام عدل کیا ہے، قصہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین،
کہ ایک وہاں پر گھر تھا حضرت سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وہاں پر گھر تھا، تو وہاں پر ایک پرنالہ لگا ہوا تھا، اس پرنالے کا پانی جو ہے وہ گرتا تھا مسجد نبی کے اندر، اور وہاں سے باب السلام سے لوگ داخل ہوتے تھے، تو بارش میں پرنالے کا پانی گرتا تھا تو کیچڑ کے چھینٹے نمازیوں پہ پڑتے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ گئے ہوئے تھے کہیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نام لیتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، کیونکہ میرے امیر المومنین کا ایسا روب ہے میرے دماغ کے اوپر کہ 22 مربع میل کا حاکم اور نظام عدل قائم کرنے والا بادشاہ، جی بادشاہ سبحان اللہ، کیا کسی اور ویڈیو میں آپ کی بیان کریں گے۔ حضرت امیر المومنین نے جب وہ دیکھا تو نمازیوں نے شکایت کی کہ اس پرنالے سے ہمارے کپڑے کے اوپر چھینٹے پڑے ہیں۔ امیر المومنین نے وہ پرنالہ اتار دیا، اور پرنالہ اتار دیا، اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ واپس آئے اور دیکھا تو پرنالہ ٹوٹا ہوا ہے، اترا ہوا ہے۔ تو نمازیوں سے پوچھا تو سب نے بتایا کہ یہ تو امیر المومنین نے اپنے ہاتھ سے اکھیڑا ہے، کیونکہ چھینٹے پڑ رہے تھے ہم لوگوں کے اوپر، تو اس لیے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین پر مقدمہ کر دیا۔ جج کون؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ تو مقدمہ ہوا، لے گئے جی امیر المومنین کو عدالت میں، عدالت امیر المومنین پہنچے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور کھڑے ہیں، تو اتنے میں جج صاحب دوسروں کے مقدمے سن رہے ہیں، حضرت ابی بن کعب، لیکن اندازہ لگائیے کہ امیر المومنین اب انتظار کر رہے ہیں کہ میری باری کب آئے گی۔ جب باری آئی تو اس کے بعد پوچھا، ہاں جی حضرت عمر بن خطاب بولنے لگے، تو جج نے کہا نہیں، مدعی آپ نہیں ہیں، مدعی حضرت عباس ہیں۔ بولیے جی حضرت عباس رضی اللہ عنہ، کیا مقدمہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو پرنالہ تھا اور یہاں پر انہوں نے یہ توڑ دیا ہے۔ ہاں جی امیر المومنین، آپ نے پرنالہ یہ کیوں اتارا؟ جی نمازوں کے اوپر جو ہے وہ پانی گرتا تھا، وہ چھینٹے گرتے تھے، پانی یہاں سے بارش میں تیزی سے آتا تھا، تو میں نے اس لیے اس کو اتارا۔ ہاں جی آپ بتائیے جی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھیے جی یہ جو میرا گھر ہے نا، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے نشان لگا کے مجھے دیا تھا، تو میں نے یہاں پر یہ گھر بنایا تھا، اور یہ پرنالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے یہ تم پرنالہ لگاؤ، تو میں بزرگ بوڑھا تھا، تو میں اپنے بھتیجے کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے میں نے یہ پرنالہ میں نے لگایا تھا۔ تو حضرت ابو بن کعب نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس چیز کا؟ تو نے کہا جی ہاں۔ وہ گئے اور انصار میں سے کچھ لوگوں کو لے آئے جو کہ انہوں نے گواہی دی جی۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کانپنے لگ پڑے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا لگایا پرنالہ میں نے توڑ دیا۔ آپ رونے لگ پڑے، کانپنے لگ پڑے، اور اسی وقت کہا کہ نہیں، میں یہ پرنالہ اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا اب۔ تو حضرت ابی بن کعب اب کیا فیصلہ دیتے؟ امیر المومنین نے کہا کہ میں خود اس کو اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا کہ یہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوگی۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ نہیں چھوڑیں، یہ لگوا لیں گے۔ حضرت عباس نے کہا نہیں آپ رہنے دیں امیر المومنین، مجھے انصاف مل گیا، میں کسی سے بھی یہ پرنالہ لگوا لوں گا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت عمر بن خطاب نے، کہ نہیں، اس کی سزا تو کچھ بھی میرے لیے بڑی سے بڑی سزا ہے کہ میرے نبی کریم کے ہاتھوں کا لگا ہوا اور میں وہ کھیڑوں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب تو وہ ہیں کہ وہاں سے درخت سے بھی جھک کے گزرا کرتے تھے، وہاں جہاں درخت نہیں رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جھک جاتے تھے۔ تو ناظرین اس سے اندازہ لگائیے کہ پھر حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے دیوار کے ساتھ، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کے کندھے کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے وہی پرنالہ وہاں پر لگایا، تو انصاف ہوا۔ اور ہمارے ہاں انصاف کوئی ذکر کرنا بھی فضول۔ اور ناظرین ہاں، یہ میں ویڈیو بنا کیوں رہا ہوں؟ ناظرین جو لوگ انصاف کے دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ایک عرض ہے میری، جو بھی جس جگہ پر بھی بیٹھا ہوا ہے، خواہ چھوٹی سے چھوٹی عدالت یا بڑی سے بڑی عدالت، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ زندگی چند دن کی ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے ہیں۔ یہ بڑے عہدے نہیں ہیں، یہ اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے۔
جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا بھی اگر چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا، تو وہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا کام انصاف کرنا ہے۔ آپ کی تنخواہیں معاشرے میں سب سے زیادہ ہیں، آپ کی تنخواہیں ہیں، آپ کی گاڑیاں، کار، کوٹھی، بنگلے سب سے زیادہ ہیں، آپ کی وہ پینشن سب سے زیادہ ہے، آپ کی مراد سب سے زیادہ ہیں۔ اس کا مقصد اس لیے ہے کہ معاشرے میں آپ عدل قائم کریں، آپ ڈریں مت کسی سے۔ یورپ ترقی کر گیا ہے، کیوں؟ امریکہ ترقی کر گیا ہے، کیوں؟ دنیا کا ہر ملک ترقی کر گیا ہے، کیوں؟ وہاں انصاف ہوتا ہے، وہاں اللہ کا نظام رائج نہیں ہے، لیکن وہاں نظام انصاف موجود ہے، اور ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں تو ایک بادشاہ کے مقابلے میں ایک پلمبر، ایک سویپر، ایک جھاڑو دینے والا، ایک جوتے پالش کرنے والا، کچھ بھی کوئی بھی پیشہ چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن اس کو انصاف دینا ہے بادشاہ کے مقابلے میں۔ اور آپ لوگ اگر انصاف نہیں دیتے تو یہ جان لیجئے کہ ایک اور عدالت بھی ہے جس نے آپ کے بھی انصاف کے فیصلے کرنے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں ہی جو انسان اپنے ٹھیک فیصلے کر کے چلا جائے، تو اللہ کو راضی کر کے چلا جائے، تو اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ کرسی آپ کو چھوڑ دینی چاہیے لیکن غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کرسی چھوڑ دینی چاہیے، غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کرسی چھوڑ دینی چاہیے، غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس معاشرے کو بھی کامیابی عطا فرمائے، ورنہ ہم ایک لوٹا پٹا ملک ہی رہیں گے ہمیشہ، اگر ہمارے ملک میں انصاف کا محکمہ ٹھیک کام نہیں کرے گا۔